بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم ساخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 79 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یلمزون المتطوعین، جو لوگ بارضا و رغبت خیرات دینے والے مومنوں پر ان کے صدقات میں ریاکاری اور مجبوری کا الزام لگاتے ہیں۔ من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور نادار مسلمانوں پر بھی عیب لگاتے ہیں جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ مقدور نہیں پاتے۔ ساخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اللہ انہیں ان کے تمسخر کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے کہ بعض صحابہ کرام نے جب اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ اور خیرات کی اور اللہ کی راہ میں مال دیا تو اس پر منافقین نے طعنہ زنی کی اور جملے کسے۔ صحیح بخاری میں اس سے متعلق حدیث ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم کو صدقہ دینے کا حکم دیا گیا قرآن کی طرف سے اور حضور کی طرف سے کہ صدقہ دیں تو ہم مشقت کر کے صدقہ لاتے تھے، یعنی کہ محنت کرتے، مزدوری کرتے، مشقت کرتے، دن رات کما کر لاتے، اور اس محنت اور مشقت کے بعد اس میں سے بھی خیرات کر دے اور چیریٹی کر، تو اس پر منافقین مذاق اڑاتے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو صدقے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تم مومن یہ کہتے ہو کہ اللہ محتاج نہیں کسی کا بھی، تو اللہ جب محتاج نہیں، اللہ جب غنی ہے تو پھر تم کیوں اللہ کو صدقہ اور خیرات اللہ کے لیے کرتے ہو؟ یعنی طعنہ زنی کی منافقین نے، اور یہ بھی کہا ساتھ میں منافقین نے کہ یہ تم جو صدقہ لے کر آتے ہو یہ محض دکھاوے کے لیے ہے، تمہارا اپنے آپ کو دکھاوا کروانا مقصود ہے۔ جب یہ کیفیت ہوئی اس وقت کفار نے اور منافقین نے یہ طعنہ زنی شروع کر دی اور اس طرح سے طعنہ دینے شروع کر دیے مومنین کے صدقہ کرنے پر، خیرات کرنے پر، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو منافق خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ مومن تو خوشی سے دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس کی رغبت کے لیے دے رہے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر صرف کر رہے ہیں، خیرات تقسیم کر رہے ہیں، تو ان کے پیش نظر تو ریا نہیں، کوئی بھی ان کے پیش نظر تو ایسا ارادہ نہیں ہے، یہ تو صرف میری رضا کے طلبگار ہیں، میری رضا کے طالب، بس۔ تو اس پر جواب دیا اللہ پاک نے ان مومنین کو۔ اس کے حوالے سے مزید ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو کیونکہ میں ایک لشکر بھیجنا چاہتا، یعنی جنگ کے لیے کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تھے حضور، تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ صدقہ کرو۔ تو اس پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 4000 دراہم ہیں، 4000، میں 2000 اللہ کو قرض دیتا ہوں اور 2000 اپنے عیال اور فیملی کے لیے رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے اللہ کے لیے دیے اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تم نے اپنے عیال کے لیے رکھ لیے اللہ اس میں بھی برکت دے۔ تو پھر مزید ایک انصاری کھڑا ہوا، ایک صحابی انصاری، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 2 صاع کھجور ہے۔ یہ صاع جو ہے ایک پیمانہ تھا،
تو فرمایا جیسے آج کلو ویٹ ہوتا ہے 1 kg 2 kg، ایسے ہی صاد لسا عین صا یہ ایک سکیل ہوتا تھا ویٹ کرنے کے لیے، وزن کا پیمانہ تھا۔ تو اس نے کہا، ایک انصاری صحابی نے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 صاع کھجور ہیں، 2 صاع، 1 صاع میں اپنے رب کے لیے دیتا ہوں اور 1 صاع میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ تو تب بھی منافقین نے تانا دیتے ہوئے کہا ابن اوف کو کہ محض ریاکاری کے لیے تم نے صدقہ دیا ہے، اور جو اللہ کو تم نے دیا ہے تو اللہ تو اس سے غنی ہے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ، جو صحابہ خوشی سے، رغبت سے، بڑی مشقت سے وہ صدقہ کرتے ہیں، یعنی کہ محنت کر کے، مشقت کر کے لاتے ہیں اور پھر صدقہ کرتے ہیں، یعنی ان کا یوں صدقہ کرنا وہ کوئی کم نیکی نہیں ہے، تھوڑے مال میں سے صدقہ کرنا اور پھر محنت اور مشقت سے کمایا ہوا مال میں سے صدقہ کرنا۔ الٹا اے منافقین، تم ان پر تانا زنی کرتے ہو، جملے کستے ہو اور ان کو ہٹ کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ تمہارا یہ کرنا، یہ تمہارے اوپر ہی پلٹ دیا جائے گا۔ تم مذاق اڑاتے ہو اور تمہارا یہ تمسخر کرنا، یہ مذاق اڑانا دردناک عذاب ہے تمہارے لیے، دردناک عذاب، گویا تمہیں اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ یہ پھر وعید سنائی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو یہ تانا زنی کر رہے تھے۔ تو گویا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو مومنین اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے، منافقین نے ان کو تانا زنی کی، اللہ نے اس کا جواب دیا اور اللہ نے تانا زنی کرنے والوں پر وعید عذاب سنائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب اس آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ خواہ ان بدبخت، گستاخ اور آپ کی شان میں تانا زنی کرنے والے منافقوں کے لیے آپ بخشش طلب کریں یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں، اور اگر آپ اپنی شفقت اور رحمت کے باعث ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں بخشے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نافرمانوں قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، اس میں کافی 2-3 اہم مسائل موجود ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر۔ در حقیقت یہ آیت عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے حوالے سے بھی نازل ہوئی، اور اس کا جو شان نزول ہے اور پس منظر ہے اس آیت مبارکہ کا، وہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے متعلق ہے۔ شعبی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے بلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے۔ یہ منافقین کے جو سردار ہیں عبداللہ بن ابی، اس کے حوالے سے جب اس کے بیٹے نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کروں گا، اور دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی پہلے اس آیت سے پہلے کہا حضور نے کہ میں ان کے لیے مغفرت طلب کروں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں اے نبی، آپ ان سے 70 بار یا اس سے زائد بھی مغفرت طلب کرنا چاہیں تب بھی ان کے گناہ اس قدر
بڑا ہے کہ یہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اب اس کا مزید واقعہ کا پس منظر یہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اپنی قمیض دے دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اس میں اس کو کفن دینا، یعنی قمیض دے دی اپنی، اور فرمایا کہ اس میں کفن دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، عمر بن خطاب فاروق اعظم نے، اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جو پوری زندگی اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، منافق رہا، حالانکہ یہ منافق ہے اور اس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، یعنی یہ اختیار ہے، مجھے اللہ نے اختیار دے دیا کہ طلب کریں بخشش مغفرت ان کے لیے یا نہ کریں، اختیار آپ کے پاس ہے، اور اگر کریں 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز بخشے گا نہیں۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، مگر اختیار مجھے دیا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، تو اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں، اور جنازہ، اور آپ نے پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان میں سے جو شخص مر جائے آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اب حضور نے کیوں ایسا کیا اور قمیض عطا کیوں کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ تھی، وہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے، متعدد اس کے حوالے سے اقوال مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ عبداللہ بن ابی نے عمرہ حدیبیہ، جب حدیبیہ کے موقع پر مشرکین کی پیشکش کے باوجود رسول اللہ کے بغیر عمرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی جزا میں آپ نے قمیض عطا فرمائی۔ یعنی عبداللہ بن ابی نے، مشرکین نے جب کہا کہ تم لوگ آ کر عمرہ کر لو، تو عبداللہ بن ابی نے انکار کر دیا تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رہا تھا یہ، تو اس کی جزا دی حضور نے کہ اس نے عمرہ نہیں پڑھا تھا، حالانکہ کفار نے عمرہ کی پیشکش کی تھی، تو اس نے عمرہ ادا نہیں کیا اور ہمارا ساتھ دیا تھا، تو اس کی جزا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا فرمائی اور اپنی قمیض عطا فرمائی۔ یعنی حضور کسی کا احسان نہیں رکھتے، آپ محسنین ہیں، احسان فرمانے والے ہیں۔ حضور نبی کریم کی یہ شان اور اخلاق ہے، اور آپ کی عزت نفس اس قدر عالی ہے اور بلند ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کے اخلاق اتنے عرفہ و اعلیٰ ہیں کہ آپ کسی بھی انسان کا احسان اپنی ذات پہ نہیں رکھتے۔ تو فرمایا کہ اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا، آج میں اس کا وہ ساتھ دینا لوٹا رہا ہوں، چادر کی صورت میں، قمیض کی صورت میں۔ مفسرین نے یہ بیان کیا، یہ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ بدر کے دن قیدیوں کو اور حضرت عباس کو لایا گیا، تو عباس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا حضرت عباس کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قمیض کو دیکھا تو صرف عبداللہ بن ابی کی قمیض ان کے ناپ کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبداللہ بن ابی کی قمیض حضرت عباس کو پہنا دی۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج عبداللہ بن ابی کو اپنی قمیض پہنائی، یعنی عبداللہ بن ابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان تھا اس دن، آپ نے اس احسان کا بدلہ اتارنا پسند کیا تاکہ حضور پر کسی کا بھی احسان نہ رہے۔ اب یہ تو قمیض دینے کی وجوہات تھی۔ پھر بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا حضور کو کہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے یا اختیار دینے کے باوجود بھی عبداللہ بن ابی کے لیے استغفار کیوں کیا گیا، اس کی کیا توجیحات ہیں؟ تو اس کے حوالے سے جو اکابر علماء کی ایک جماعت وہ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا یہ اس لیے تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی جو قوم تھی، ان کی قوم کی تالیف قلب کے لیے، یعنی ان کے دل جوئی کے لیے اور تالیف قلب کے لیے اور دل جوئی کے لیے یہ کام کیا۔ اگرچہ آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے 70 بار سے زائد استغفار کیا تو اس سے مغفرت ہو جائے گی، یہ ارادتاً نہیں کیا، بلکہ ان کی عبداللہ بن امی کی قوم کی تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے ان کے لیے استغفار کیا، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر حضور نے استغفار نہیں کیا۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مغفرت نہیں کرے گا، اور استغفار کرنے سے آپ کی غرض ان کے لیے مغفرت حاصل کرنا نہیں تھی، بلکہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے اور اس کی قوم کی دل جوئی تھی، اور آپ کا اخلاق تھا، آپ اس قدر عالی الاخلاق تھے، اس قدر دل جوئی فرمانے والے تھے، اور اس قدر حسن اخلاق کے پیکر تھے کہ کسی کی بات کو موڑتے نہیں تھے اور انکار نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حسن اخلاق کے باعث یہ کام کیا۔ تو یہ توجیحات ہیں اور تفسیرات بیان کی گئیں اس حوالے سے۔